شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پاک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک شوہر کی عقل مندی، بیوی کی بے وقوفی اور ظالم بادشاہ کی ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی سنائیں گے۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک قوم پر ظالم بادشاہ حکمرانی کیا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بالکل بھی خوش نہ تھی، کیونکہ وہ محصول کے نام پر لوگوں کی حلال کمائی چھین لیتا تھا۔ وہ غریب سے غریب آدمی کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ اس ملک کے گاؤں میں ایک کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ بیوی گھر میں رہ کر گھر کے کام سر انجام دیتی اور کسان کھیتی باڑی کرتا تھا۔ کسان بہت عقل مند اور محنتی تھا، لیکن اس کی محنت کا صلہ ہر سال بادشاہ لے جاتا۔ کسان کو کھیتی باڑی میں جتنا بھی منافع ہوتا، آدھے سے زیادہ بادشاہ لے جاتا۔ دونوں میاں بیوی بادشاہ کے مظالم سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہ تھا، کیونکہ ان کو رہنا تو وہیں تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیت میں زمین کھود رہا تھا۔ کھدائی کے دوران اس نے زمین کھودنے والا آلہ زمین پر مارا تو کوئی چیز اس سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ کسان نے ایک بار پھر اپنا آلہ زمین پر مارا، کیونکہ آلہ زمین میں دھنس نہیں رہا تھا۔ کسان نے اپنا آلہ ایک طرف رکھا اور جھک کر ہاتھ سے مٹی کھودنے لگا۔ تھوڑا سا ہی کھودا تھا کہ اسے ایک چھوٹی سی صندوق نظر آئی۔ صندوق زمین سے باہر نکالی تو وہ بہت بوسیدہ اور مٹی آلود تھی۔ اس نے صندوق کھولی تو اس صندوق میں بے حد قیمتی سونے کا زیور تھا۔ اس نے صندوق جلدی سے بند کی اور اپنے تھیلے میں چھپا دی اور احتیاط کرتا ہوا گھر لے آیا۔ گھر آ کر اس نے وہ صندوق اپنی بیوی کو دکھایا۔ بیوی صندوق دیکھ کر حیران تو ہوئی، لیکن بہت خوش بھی ہوئی۔ کسان نے بیوی سے کہا کہ یہ بات ان دونوں کے درمیان رہے گی اور یہ صندوق گھر کے صحن میں دفنا دیں گے، تاکہ بادشاہ اور اس کے درباریوں کو بھنک بھی نہ پڑے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے مل کر صحن میں وہ صندوق دفنا دیا۔ بیوی کچھ کام کا کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ جب بیوی گھر سے نکل چکی تو کسان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی ضرور اپنی قریبی سہیلیوں کو خزانے کا بتا دے گی، کیونکہ یہ اس کی بیوی کی عادت تھی کہ وہ قریبی لوگوں سے کوئی راز مخفی نہیں رکھ پاتی تھی۔ کسان اپنی جگہ سے اٹھا، صحن کی زمین دوبارہ کھودی اور وہ صندوق نکال لی۔ پھر اس صندوق کو کہیں دور لے جا کر زمین میں چھپا آیا۔ اس کے بعد وہ بازار گیا، وہاں سے کچھ مچھلیاں اور روٹیاں خریدی۔ پھر وہ جنگل چلا گیا۔ ایک مخصوص جگہ پر پہنچ کر اس نے وہ مچھلیاں زمین پر بکھیر دیں اور روٹیاں درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیں اور گھر واپس لوٹ آیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی بیوی واپس آ گئی۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو جنگل میں مچھلیاں پکڑنے چلتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کیا خزانے کی خوشی آپ کے دماغ پر چڑھ گئی ہے؟ جنگل میں بھلا مچھلیاں کہاں سے آ گئی؟ کسان نے کہا چلو تو صحیح۔ بیوی اپنے شوہر کی بات مانتے ہوئے اس کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئی۔ دونوں جنگل میں چل رہے تھے کہ اچانک بیوی کے قدم تھم گئے۔ یہ اتنی ساری مچھلیاں یہاں کیسے اور یہ روٹیاں درخت پر کیوں لٹکی ہیں؟ بیوی کی بات سن کر کسان نے کہا یہاں پر کبھی کبھی مچھلیاں اور روٹیوں کی بارش ہوتی ہے، اسی بارش کے دوران یہ روٹیاں درخت پر اٹک گئی ہوں گی۔ بیوی نے آگے بڑھ کر روٹیاں دیکھی تو وہ تازہ تھیں۔ وہ مچھلیاں اور روٹیاں اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ کچھ دن تو ایسے ہی پرسکون گزر گئے۔ ان کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، لیکن گاؤں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ کسان اور اس کی بیوی کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگرچہ کسان اس بات سے انکار کرتا رہا، لیکن یہ بات اتنی زیادہ پھیل گئی کہ بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ بات کی تصدیق کے لیے بادشاہ اپنے وزراء کے ہمراہ کسان کے گھر آ گیا اور کسان سے کہا کہ اگر تمہارے پاس خزانہ ہے تو شرافت سے ہمیں بتا دو۔ ہم نے سنا ہے کہ تمہاری بیوی نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تم لوگوں کے پاس خزانہ ہے۔ کسان نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ بتاؤ خاتون، تم لوگوں کے پاس کیا خزانہ ہے؟ بادشاہ نے جلال میں آ کر کسان کی بیوی سے پوچھا۔ کسان کی بیوی ڈر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ بلا جھجک ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ خزانہ تو ضروری نہیں، اس نے اپنے شوہر کی جان بچانی ضروری سمجھی اور بیوی نے کہا کہ جی حضور، خزانہ ہے ہمارے پاس اور ہم نے اسے اپنے صحن میں دفنا کر رکھا ہے۔ کسان فوراً بولا بادشاہ سلامت، میری بیوی کا ذہنی توازن کچھ دن سے ٹھیک نہیں ہے، اس نے کچھ پریشانی اپنے سر لے لی ہے، اسی لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ بیوی نے آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو دیکھا۔ بادشاہ نے بیوی سے پوچھا کہ تمہارا یہ خزانہ کب ملا تھا؟ بیوی نے جواب دیا
کہ جب میں اور میرا شوہر جنگل میں مچھلیاں پکڑنے گئے تھے، اس دن روٹیوں کی بارش ہوئی تھی۔ بیوی کی بات سن کر بادشاہ ہنسنے لگا کہ تمہاری بیوی تو واقعی دیوانی ہو گئی ہے۔ بادشاہ کے قریب کھڑے ایک وزیر نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو زمین کھودنے کا حکم دیا۔ شام تک وہ زمین کھودتے رہے لیکن ان کو وہاں سے کچھ نہ ملا، اور بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی واقعی پاگل ہے، اور بادشاہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ جب بادشاہ روانہ ہو گیا تو کسان نے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ خزانہ میں نے اسی وجہ سے یہاں سے نکال کر دوسری جگہ چھپایا تھا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم بہت بے وقوف ہو۔ جن لوگوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں وہی لوگ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ رازدار تو صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے